آج میں پہلی بار اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پہلی بار مجھے بالکل نہیں یاد ہے کہ میں نے کبھی اس پہلو پر روشنی ڈالی ہو. مغرب کے وقت سے میرے دل میں شدید تقاضا ہوا اور میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے بہت رجوع کر کے پوچھا کہ کیا میں آج یہ بات صاف صاف کہہ دوں. تو مجھے بہت شرح صدر ہوا کہ ضرور کہہ. ایک امانت کے طور پر آپ حضرات سے یہ بات پہلی بار کہہ رہا ہوں اور میرے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو سامنے ہیں اور وہ ہزاروں لوگ بھی ہیں جو مختلف ملکوں میں بیٹھ کر اس مجلس کو روزانہ سنتے ہیں. میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہ قسم کھانے کو تیار ہوں کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کا وقت قریب ہے. بہت بڑے انقلاب کا وقت قریب ہے. انسانی تاریخ میں کبھی بھی عدل و انصاف اور خیر کا اتنا غلبہ کبھی نہیں ہوا جتنا چند سال کے بعد ہونے والا ہے. میرے جملے کو یاد رکھیں. پوری انسانی تاریخ میں پوری دنیا کی سطح پر امن و انصاف اور خیر کا غلبہ کبھی نہیں ہوا جو اب چند سال کے بعد ہونے والا. اور اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں مسلموں کو مسترد کر کے اللہ کافروں اور دجال کی فوج میں بھیجنے والے. یہ بھی سن لیجیے. زبردست چھٹائی ہونے والی ہے اور اس چھٹائی کے بعد وہ خیر کا غلبہ ہوگا جب خالص پکے مومن دنیا میں رہ جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے چند فیصد ہو. احادیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ چند فیصد سے زیادہ نہیں ہو. اور میں آج یہ بات پہلی بار کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں اس امید پر کہہ رہا ہوں اللہ اس امید کی لاج رکھ لے اور ان علماء کی گواہی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جن کے علم و تقوی پر الحمدللہ مجھ کو پورا اعتماد ہے. اور وہ فلسطین اور شام کے حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. وہ ہماری طرح دور نہیں بیٹھے, اسی سرزمین پر رہ رہے ہیں اور وہاں کے جو دن بدن نئے حالات آ رہے ہیں ان کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں. BBC لندن اور CNN کی روشنی میں نہیں سمجھ رہے. اور وہ بتا رہے ہیں الحمدللہ اس عاجز کا ان میں سے کئی سے رابطہ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور آثار کیا ہیں اور کن مرحلوں سے گزر کر ہم کس منزل تک پہنچنے والے ہیں. بہت سی حدیث میرے سامنے ہیں اس وقت, لیکن میں ایک حدیث صرف پیش کرتا ہوں. بہت سی حدیثیں ہیں الحمدللہ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں ایسے خطرناک حالات آنے والے ہیں ستکون فتنۃ يحصل الناس فيها كما يحصل الذهب في المعدن. جس طرح سونے کو آگ میں رکھ کر تپایا جاتا ہے, سارا میل کچیل اور ملاوٹ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو گندگی کی طرح بہا دیا جاتا ہے, اس طرح انسانوں کو سخت
آزمائشوں کی آگ میں تپایا جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر جتنا میل کچیل ہے، ہم میں سے جتنوں کے اندر، وہ سب الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سن کر چیخیں نکلنی چاہیے۔ ہم بہت آرام سے سن رہے ہیں، آرام سے۔ صحابہ چیختے تھے، چلاتے تھے یہ اس قسم کے احادیث سن کر، بہت واقعات، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور روایت کرنے والے صحابی کے پیچھے پیچھے گھر جاتے تھے۔ یہ بھی ایک روایت میں اس کا دامن پکڑ کے کہتے تھے، میں تو ان لوگوں میں تو نہیں ہوں گا نا، کچھ آپ بتا سکتے ہیں جن کو پھینک دیا جائے گا؟ ہمیں تو سن کر کوئی ڈر بھی نہیں لگتا۔ فَلَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ، جملہ سنو، سیدنا علی فرماتے ہیں شام والوں کو برا برا مت کہا کرو۔ آپ غور کیجئے ذرا، سیدنا علی کا اختلاف کن لوگوں سے تھا؟ شام والوں۔ اور لوگوں نے کیا فسانے گڑے ہیں سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے اختلاف کے، کیا بکواس جھوٹ بکا ہے۔ اور سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ قطعاً شام والوں کو برا مت کہنا۔ وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ، ان میں سے جو کوئی کبھی کوئی ظالم کھڑا ہو اس پر تنقید کرنا۔ عام طور سے شام والوں کو برا برا مت کہنا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ کسی ایک علاقے کے دو آدمیوں سے ہم کو شکایت ہوتی ہے، ہم فوراً کہنے لگتے ہیں اس علاقے کے سب لوگ ایسے۔ امام احمد بن حنبل کا جملہ ہے کہ تعمیم حکم حرام ہے، یعنی ایک آدمی کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کے خاندان کو برا بلا کہہ دینا، اس کے قبیلہ کو برا بلا کہہ دینا، اس کے علاقے کو برا بلا کہہ دینا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الْأَبْدَالِ، حضرت علی فرما رہے ہیں شام کے رہنے والوں میں ابدال کے مقام تک پہنچے ہوئے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ مجھے ایک بڑی عظیم عالم نے یہ حدیث آئی تھی تو اس وقت کیا کیا کہا تھا ابدال کی تشریح میں وہ جرأت اپنے اندر نہیں پاتا کہ میں اس تشریح کو نقل کروں۔ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَبَبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ حَتَّى لَوْ قَاتَلَتْهُمُ الثَّعَالِبُ غَلَبَتْهُمْ وَسَيُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ سَيْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُغْرِقُهُمْ۔ اور ایسے عجیب قسم کے فتنے، آزمائشیں، عذاب، سزائیں آئیں گی کہ اللہ کی بلا۔ یہ بھی ہوگا ملک شام میں، اور لوگ اس قدر کمزور پڑ جائیں گے کہ لومڑیاں بھی اگر حملہ کر دیں گی تو مقابلہ نہیں کر پائیں۔ ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا، اور ان کے ساتھ 12 یا 15,000 لوگ ہوں گے بس۔ امارتهم او علامتهم امد على 3 رايات۔ جب کوئی فوج اپنی کارروائی کرتی ہے تو اس میں ایک کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کوئی ایک آدھ کوڈ ورڈ طے ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے 12 یا 15,000، ان کے درمیان کا کوڈ ورڈ جو ہوگا وہ امت ہوگا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ امت کی جامع تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جامع تربیت کا کوئی تصور نہیں،
کچھ نہیں. اس پر میں جتنا دکھی ہوں، میرے دکھ کو سمجھنے والا بھی آج تک مجھے نہیں ملا. بالکل راز کو راز رکھنا، ایک اجتماعی ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا، کسی قائد کی قیادت میں کام کرنا، اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے ہماری؟ نو میں 3 جھنڈے ہوں گے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، جو ان کے مقابلے میں ہوں گے ان کے 7 جھنڈے ہوں گے. کیا تفصیلات اس دور میں منطبق ہو رہی ہیں میں نہیں بتاؤں گا، جو فیس دے گا اس کو بتاؤں گا. شہادت یہ ہے فیس، بیگم سے پوچھتا ہے مت ڈلے گی، اور کل کو خانقاہ سے واپس بلا لے گی. ہاں یہ امید ہے. تم مکاری کر سکتے ہو، وہ بہت اچھی ہے. اللہ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. کاش ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. لیس من صاحب رایۃ الا وهو یطمع بالملک. یہ جو 7 گروپ ہوں گے مخالف، ان کا مطمع نظر صرف حکومت پر قبضہ کرنا ہو. ان کے سامنے کوئی اصلاحی منصوبہ، عدل و انصاف کا قیام، غربت اور جہالت سے لوگوں کو نکالنا، یہ سب کچھ نہیں. ان کو کرسی چاہیے. فَيَقْتَتِلُونَ وَيُهْزَمُونَ، اور شروع میں شکست ہوگی. ثُمَّ يَظْهَرُ الْهَاشِمِيُّ، پھر اللہ تعالیٰ خاندان نبوت کا ایک فرد کو کھڑا کرے گا. فَيَرُدُّ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ إِلْفَتَهُمْ وَنِعْمَتَهُمْ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشحال کر دے گا، پرسکون کرتا ہوں وَنِعْمَتَهُمْ. فَيَكُونُونَ عَلَى ذَلِكَ، پھر وہ اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب دجال نکل آئے گا. اس حدیث کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. بہت سی حدیث ہیں، بہت حدیث ہیں اس موضوع پر. میں اس لیے یہ باتیں آج کل بہت بیان کر رہا ہوں، اللہ عالم بالصواب، کہ ہمارے اندر بھی موجودہ حالات کی رعایت کرتے ہوئے شریعت کی روشنی میں دھیرے دھیرے بلکہ تیز رفتاری سے اجتماعی نظام کے تحت جینے کی مشق ہونی چاہیے. یہ مشق نہیں ہوگی تو ہم قافلے سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. ملک شام کے موجودہ حالات نے یہ بالکل بتا دیا ہے کہ اب بہت جلدی دنیا کا نظام بدلنے والا ہے. ہمارے ملک میں اس کا کوئی تذکرہ میرے علم کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا پورے احترام کے ساتھ کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے ملک کے مسلمان 100% بے خبر ہیں. اجتماعی نظام کے تحت جینے کی مشق پہلے سے کرنی پڑتی. دھیرے دھیرے وہ مزاج بنتا ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ، سمع و طاعت کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ رہیں، ورنہ بالکل انفرادی دینداری ہے ہماری. اسلام میں اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے کیسی عادت ڈلوائی ہے پہلے دن سے. نماز بھی اجتماعی ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی ہے، اور یوں کہنا چاہیے کہ اجتماعی تھی. ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو اجتماعی نہیں رکھا، اس کو انفرادی بنا.
روزے تراویح بھی اجتماعی، آپ غور کریں، ایک مہینے میں پوری امت مسلمہ ایک ساتھ روزہ رکھتی ہے، ایک اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے اس انفرادی عمل میں بھی۔